اللہ صلی علی محمد وآل محمد. فاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. كذلك الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد وعلى محمد وعلى. استغفر الله ربي واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوا علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے رب کائنات بصدق کے ذکر محمد وآل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. بصدق کے ذکر محمد وآل محمد رب کائنات تمام مومنین جہاں کی تمام نیک دلی شرعی حاجات کو بر لائے، ان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے. جنہوں نے آج کی اس مجلس عزا کا اہتمام کیا رب کائنات ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. تمام مومنین جہاں دنیا بھر میں جہاں کہیں جی رہے ہیں رب کائنات ان کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے. امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے. ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور تمام مرحومین سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھنے محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل. مومنین کرام، مجلس سے عزا مخصوص ہے سلسلہ امامت کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ سیرت اہل بیت کی مجالس، ولادت و شہادت ائمہ معصومین میں میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان مجالس میں جتنی دیر بھی تذکرہ ہو وہ ہر ایک لفظ، ہر ایک جملہ اس ہستی کا ہی طواف کرے جس کے عنوان سے وہ مجلس ہے. جس معصوم کے حوالے سے وہ مجلس ہے اسی معصوم کا تذکرہ ہو. اور اگر ان شبوں میں، ان ایام میں جو مخصوص ہیں ان معصومین سے، اگر ان میں بھی ان کا تذکرہ نہ ہوگا تو پھر وہ کون سے ایام میں ہوگا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جنہیں مانا ہے انہیں جانے بھی، ہم ان کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. گو کہ وہ ایک ایسا سلسلہ عظمت ہے کہ جس میں عظمتیں یکساں تقسیم ہوئی ہیں، مگر ہر امام کی سیرت کے اپنے کمالات ہیں. انہیں پرکھنے کی کوشش، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہی ایام مسلسل آ کر ہمیں باور کرواتے ہیں کہ ہمیں جنہیں مانا ہے ان کی سیرت سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے.
عزیز یہ وہ ہستی ہے، ہم نے 15 شوال میں بھی مجلس سے ذاتی سال ثواب کی، اس میں بھی امام کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، کیونکہ وہ بھی نسبت تھی تاریخ کی معصوم کے ساتھ۔ میں نے آپ کے سامنے یہی عرض کیا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ بعد سرکار رسول اللہ اسلام کے جو آج متفق چیزیں ہیں، متفق علیہ چیزیں ہیں، جس طرح قرآن ہم میں متفق ہے، کعبۃ اللہ کی ڈائریکشن ہم میں متفق ہے، سرکار رسول اللہ کی ذات ہم میں متفق ہے، عقیدہ توحید ہم میں ایک متفق عقیدہ ہے، بے عینہ ہی امام صادق وہ ذات اقدس ہے جس پہ تمام فرقوں کا اجماع ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جسے تاریخ سے نکال دیا جائے تو نہ ہمارے پاس تو بچے گا ہی کچھ نہیں، سواد اعظم کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ حسب میں بھی متفق ہیں، نسب میں بھی متفق ہیں۔ اس امام کا کمال یہ ہے، اگر باپ کی طرف سے دیکھیں تو مولائے کائنات سے سلسلہ ہے، اور اگر ماں کی طرف سے دیکھیں تو عالم اسلام کے پہلے خلیفہ المسلمین ان سے جا کر سلسلہ ملتا ہے، لہٰذا دیکھا جائے یہ نسب میں بھی متفق ہیں، حسب میں بھی متفق ہیں۔ عزیز دیکھیے یہ نام سرکار رسول خدا کی ذات نے دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کروں گا۔ رسول خدا نے جعفر صادق نام دی، نام جعفر، صادق لقب آپ کا، دونوں سرکار رسول کی ذات نے دی، اور چوتھے امام کا یہ فرمان ہے کہ یہ سرکار رسول خدا نے رکھے۔ جعفر کیوں کہا؟ فرمایا جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام جعفر ہے، جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام جعفر ہے، اس نسبت سے امام کو جعفر کہا گیا، اور علماء نے اس کی بڑی خوبصورت توجیہ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہر کا جو فیض عام ہوتا ہے نا، وہ رنگ، نسل، مذہب نہیں دیکھتا، وہ صرف نہر ایک بات دیکھتی ہے کہ سامنے والا پیاسا ہے، اور اس کی پیاس کی تسکین کر دیتی ہے۔ یہ امام کو اسی لیے کہا گیا کیونکہ جب اس امام کا فیض جاری ہونا تھا، اس امام نے رنگ و نسل و مذہب نہیں دیکھنا تھا، بس اتنا دیکھنا تھا علم کا تشنا ہے اور سیراب کر دینا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل۔ صادق کہا گیا، یہ کمال ہے۔ آئے کب آپ جانتے ہیں، سرکار رسول خدا کی 7 تاریخ شیئر کرتے ہیں، 17 ربیع الاول۔ کمال یہ ہے اس امام کی ذات کا، علامہ ذیشان جوادی نے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ جو کتاب لکھی ہے، اس کے اندر امام کے 5 ایسے امتیازات لکھے ہیں جو آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان میں سے ایک یہ آپ کا صدق بھی ہے، دیگر ائمہ کی نسبت آپ کا صدق ایسا ہے جس پہ 1400 سال سے کسی نے شک نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جن محترم؟ اور یہ وہ کمال ہے جس میں آپ شیئر کرتے ہیں سرکار رسول خدا کے ساتھ، کیونکہ رسول خدا وہ ہیں، امام صادق کو صرف اپنے امام ماننے والے، معصوم ماننے والے صادق نہیں کہتے، وہ جو امامت نہ بھی تسلیم کریں وہ بھی مانتے ہیں یہ صادق ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اور یہ کمال پیغمبر کا تھا، جنہوں نے اللہ کا رسول نہ بھی تسلیم کیا وہ بھی مانتے تھے یہ صادق ہے۔ یعنی ایمان نہیں لائے شخصیت پہ، کردار کو تسلیم کیا کہ یہ صادق ہے۔ یہ امام معصوم کا کمال ہے، جس نے امام معصوم نہ بھی مانا وہ بھی 1400 سال میں مانتے ہیں یہ صادق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول کے صادق ہونے نے وجہ ایکسپلین کی، کیوں اس امام کا صادق ہونا ضروری تھا۔ وہ شارع اسلام تھے، یہ محافظ اسلام ہے۔ خدا نے انہیں بھی صادق بنایا، انہیں بھی صادق بنایا، کیونکہ دین کے تحفظ کا تقاضا تھا، جو اسے پھیلائے اور بچائے وہ اپنے آپ میں صادق ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ دین کا تقاضا تھا، تحفظ دین کا تقاضا تھا، اسے پھیلانے والا بھی صادق ہونا چاہیے، اسے بچانے والا بھی صادق ہونا چاہیے۔ کمال دیکھیے، جنہوں نے ان ہستیوں کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا وہ بھی انہیں صادق ماننے پر مجبور ہوئے۔ اب صادق کے متعلق خدا نے ہمیں واضح حکم دیا ہے قرآن میں، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب صادقین کی کسی جماعت کے ساتھ ہونا یہ ہمارے لیے چوائس نہیں ہے، حکم قرآنی ہے کہ لازمی ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ اب قرآن کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے صادقین سے دور رہا نہیں جا سکتا۔ اب صادق کا تصور کیا ہے؟ آپ کا اور میرا جو تصور صدق ہے وہ کیا ہے؟
کسی کے سچے ہونے کا تصور. ہمارے ہاں سچ کسے کہا جاتا ہے؟ لطف آئے گا اگر یہ بات پہنچ گئی تو. ہمارے ہاں سچ کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں سچ کہا جاتا ہے کوئی انسان ہمیں کوئی خبر پہنچائے جو بے عین ہی حقیقت ہو، ہم اسے سچا کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت باہر اندھیرا ہے، کوئی شخص اندر آ کر کہے کہ صاحب باہر اندھیرا ہے، ہماری نظر میں وہ انسان صادق ہے، وہ سچا ہے، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے. لطف آئے اگر یہ بات پہنچ جائے تو. مگر اگر کوئی شخص باہر سے اندر آ کے باہر تو بڑی روشنی ہے، فوراً ہم کہیں گے یہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ خلاف حقیقت بات کر. ہماری نظر میں کسی کے صادق ہونے کا معیار یہ ہے وہ حقیقت جس طرح رونما ہوئی ہے ویسی آ کر خبر پہنچا دے. ہماری نظر میں اسے صادق کہا جاتا. اب کمال یہ ہے سچ بولنے کے معاملے میں ایک بات یاد رکھیے گا، سچ بولنا کمال نہیں ہے، کیونکہ سچ کیا ہے؟ جو ہوا ہے اس کی بے عین ہی خبر دے دی جائے. یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، بے شرمی جھوٹ بولنا ہے. توجہ ہے جی؟ یہ تو بنیادی اخلاق کا تقاضا ہے، اس کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے دنیا کے کسی مذہب کا انسان اٹھا کر دیکھ لیں اسے جھوٹ سے ضرور نفرت ہو، چاہے خود جھوٹا بھی کیوں نہ ہو، جھوٹ برا لگتا ہو. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ ہے خلاف حقیقت بات کرنا. ہماری نظر میں سچ ہے بے عین ہی جیسی حقیقت رونما ہوئی ہے ویسی آ کر ایکسپلین کر دینا. مگر اب ایمان سے بتائیے گا، اگر کوئی انسان آ کر ایک بات کی خبر تو دے مگر ہم دیکھیں کہ خود اس کا کردار اس بات کی تائید نہیں کرتا، کیا ہم اسے سچا تسلیم کریں گے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس مثال میں لطف ہے، آگے چل کے نتیجہ بڑا حسین ہے. ایک شخص ہم جانتے ہیں کہ بے نمازی ہے، ہمیں پتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا. اگر وہ لوگوں میں بیٹھ کر آپ کے سامنے کہیں ہاں نماز واجب ہے، ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بات حق کر رہا ہے مگر ہم اسے حق تسلیم نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ زبان سے کہہ رہا ہے، اس کا عمل اس کی زبان کی تائید نہیں کر رہا. وہ سچ بول کر بھی جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل اس کے الفاظ کی تائید نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے سچ میں عمل شامل ہوتا ہے. لطف آئے میرا ساتھ دیجیے گا بات پہنچے تو. دیکھیے ایک انسان نیتاً اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتا ہو کہ نماز پڑھنی واجب ہے، ہم جانتے ہوں یہ ایمان نہیں رکھتا نماز کے وجوب پر، سب کے سامنے بیٹھ کر پبلک میں کہیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز واجب ہے، کیا آپ اسے سچا تسلیم کریں گے؟ نہیں تسلیم کریں گے. کیوں؟ آپ اور میں جانتے ہیں یہ نیتاً یہ نہیں کہہ رہا، اس کا مقصد کچھ اور ہے. پتہ لگا نیت بھی سچ کا حصہ ہوتی ہے، یعنی صدق میں کردار بھی شامل ہے، صدق میں افکار بھی شامل ہیں، اور صدق میں اظہار بھی شامل ہے. یہ تمام چیزیں مل کے صدق کو ڈیولپ کرتی ہیں. توجہ ہے جانے محترم؟ اب کمال یہ ہے جب ہم کسی کو سچا کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ اس کے الفاظ کی بنیاد پہ، کیونکہ نہ ہم نے سینے کھول کے نیت پہچانی ہے، نہ ہم دلوں کے حال سے آگاہ ہیں، نہ ہم لوگوں کے گھر جا کر دیکھتے ہیں ان کا کردار بھی آیا وہی ہے جو یہ منہ سے کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری لمیٹیشن جو ہے وہ صرف اتنی ہے جو کوئی کہنے والا منہ سے کہے ہمیں تسلیم کرنی پڑتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم پہچانتے ہیں کہ صادق کون ہے. مگر مجھے ایمان سے بتائیں، اگر وہ کسی کو صادق کہے جو نیتوں کو بھی ایسے ہی پہچانتا ہو جیسے الفاظ کو، جو کردار کو بھی ایسے ہی پہچانتا ہو جیسے گفتار کو، تو اس کا مطلب ہے وہ جسے صادق کہے اس کے الفاظ بھی سچے ہونے چاہیے، اس کی فکر بھی سچی ہونی چاہیے، اس کا کردار بھی سچا ہونا چاہیے. جس کا کردار، سوچ، الفاظ ایک سے سچے ہوں اسے معصوم کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے جانے محترم؟ اس کا مطلب ہے اگر خدا یہ فرما رہا ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، تو وہ ایسے ہیں جو کردار کے بھی سچے ہیں، جو افکار کے بھی سچے ہیں، جو اعمال کے بھی سچے ہیں، جو قول کے بھی سچے ہیں، جو روح کے بھی سچے ہیں، جو جسم کے بھی سچے ہیں. جو اتنے سچے ہوں انہیں معصومین کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ حکم قرآن ہے کہ معصومین کے ساتھ ہونا. چلیے اب یہاں تک تو بات آ گئی کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ،
مگر اب لازم ہے نا عذر و لطف، خدا کے کوئی واجبات نہیں ہیں، مگر اب جب حکم دے رہا ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، تو لازم ہے نا ان سچوں کی پہچان بھی خود ہی کروائے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ لازم ہے نا، اگر آپ کو مجھے باؤنڈ کر دیا ہے، واجب کر دیا ہر حال میں سچوں کے ساتھ ہونا، یہ حکم ہے قرآن ہے، کونوا مع الصادقین، تو اب ان صادقین کی پہچان بھی تو خود خدا کی ذات کو کروانا تھی۔ اگر حکم دے رہا ہے تو وہ صادقین بھی تو ہونے چاہیے۔ ایک ایسا واقعہ عالم اسلام کا، آل محمد کے ہر فضیلت کو چوری کیا گیا، جو چوری نہ ہو سکی اسے کاپی پیسٹ کر لیا گیا، جو کاپی پیسٹ نہ ہو سکا اس کی تشریح بگاڑ دی گئی، مگر کمال ہے عالم اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے فضیلت آل محمد کا، نہ چوری کیا جا سکا، نہ کاپی پیسٹ کیا جا سکا، وہ بڑا حسین ہے۔ اور وہ کون سا ہے کہ رسول خدا نے ایک جماعت کو مخاطب کر کے حکم قرآنی کے تحت کا، اچھا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ وہ فضیلت تھی آل محمد کی، کبھی نہ چوری ہو سکی۔ کرنا کیا تھا؟ فرمایا تم اپنے لے کر آؤ، میں اپنے لے کر آتا ہوں۔ کرتے کیا ہے؟ مل کے کاذبین پر لعنت کرتے ہیں۔ خدا دیکھیے چیزوں کی پہچان، اکثر چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوا کرتی ہے۔ اندھیرا روشنی سے پہچانا جاتا ہے، روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے، مثبت منفی سے پہچانا جاتا ہے۔ خدا نے پہچان صادقین کی کروانی تھی، لے کر گیا کاذبین کے خلاف۔ اور کمال واقعے کا دیکھیں، جن کے خلاف لے کر گیا وہ تو پلٹ گئے، تو پھر مقصد کیا تھا؟ توجہ ہے ذہن محترم؟ لعنت تو ہوئی نہیں جھوٹوں پر، تو پھر لے جایا کیوں گیا؟ اب پتہ چلا کاذبین کے خلاف لے جانا تھا صادقین دکھانے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، خدا کی ذات نے صادقوں کی پہچان کروائی۔ عزیز کمال یہ دیکھیں، میں نے عرض کیا معصوم بھی صادق سرکار رسول خدا کو، جنہوں نے رسول نہیں مانا انہوں نے صادق مانا۔ اس امام کو جنہوں نے امام معصوم نہیں مانا انہوں نے بھی اس ہستی کو صادق مانا۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ کیونکہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ امام کون ہے؟ جو کار نبوت ہی کو آگے بڑھائے، جو اسی تسلسل کو ٹوٹنے نہ دے، اس ربط کو ختم نہ ہونے دے، نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، کسی بھی تشریح کے تحت نہ ہو، مگر اس کار کو آگے بڑھا۔ رسول کے کار کیا تھے؟ بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولٌ مِّنْھُمْ یَتْلُو عَلَیہم آیاتہ وَیُزَکِّیہم وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃ۔ کرنا کیا ہے؟ تزکیہ نفس کرنا ہے، علم دینا ہے، کتاب کا، حکمت کا، تلاوت قرآن کرنی ہے۔ یہ وہ معصوم ہے جس کی سیرت گواہ ہے، یہ اسی نبی کا وارث ہے جس کے کار میں تھا علم کو تقسیم کرنا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے علم اور صدق کا تعلق انتہائی قدیم ہے، اور یہ دنیا سے پہلے کا ہے۔ جب خدا نے فرمایا نا میں زمین پہ خلیفہ بنانے جاؤں گا، ملائکہ نے اعتراض کیا، خدا نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو۔ خدا نے فرمایا، پہلے فرما دیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر ایک امتحان کروا دیا علم کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ علم کا امتحان کر کے دکھا دو۔ پتہ چلا صدق کا اور علم کا تعلق دنیا میں آنے سے پہلے کا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی دور ہو، نسبت صدق دینے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کاش یہ بات پہنچ جائے، لطف آ جائے۔ اس کا مطلب ہے صدق کی نسبت دی نہیں جا سکتی جب تک علم موجود نہ ہو۔ جسے بھی صدق سے نوازنا ہے پہلے اس میں علم دکھانا پڑے گا۔ جس کی ساری زندگی گزر جائے عرب ہونے کے باوجود سورہ بقرہ یاد نہ ہو، وہ صادقوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ لازم ہے کہ صدق کی نسبت وہیں جائے گی جہاں علم کی نسبت ہے۔ عزیز کمال یہ دیکھیے، یہ وہ امام معصوم ہے، یہ وہ جید امام ہے۔ صادقین کے ساتھ ایک جملہ اور عرض کر کے میں آگے اپنے مقصد کی طرف بڑھ جاؤں۔ کمال یہ ہے، حکم قرآنی ہے، ہو جاؤ صادقین کے
ساتھ. میں نے عرض کیا صادقین، اگر قرآن کسی کو صادق کہے تو اس کا معصوم ہونا لازمی، اس کا ہر حال میں، فکر میں، کردار میں، علم میں، حلم میں، تقوی میں، زہد میں، ہر شے میں اس کا سچا ہونا لازمی ہے. جو اس ہر شے میں سچا ہو اسے معصوم کہتے ہیں. مگر وہ جماعت جو گئی تھی مباہلہ میں، وہ 2 سال پہلے نہیں گئی، 3 سال پہلے نہیں گئی، وہ 1400 سال پہلے گئی تھی. اس کا مطلب ہے 1400 سال پہلے جو قرآن کھولتا تھا، سامنے آتا تھا کونوا مع الصادقین، اسے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اسے پتا ہوتا تھا صادقین کا گھرانہ کون سا ہے. مگر کمال یہ ہے آج بھی قرآن وہاں پڑا ہوا ہے، آویزہ ہے اس شیلف میں، آپ کھول کر دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین. پتا چلا آج بھی کوئی جہان میں صادقین موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج بھی ہیں، ہر پڑھنے والے کو قرآن آج کی تاریخ میں کہہ رہا ہے ہو جا صادقین کے ساتھ. عزیز، امام معصوم کی طرف آئیے. میں نے عرض کیا علامہ ذیشان جوادی نے 5 امتیازات آپ کے ایسے گنوائے، فرمایا جو دیگر معصومین کے، ائمہ معصومین کے حصے میں نہ، وہ امام صادق کے ساتھ. پہلا آپ نے فرمایا کمال یہ ہے وہ دین جو آغاز آدم سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل آدم لے کر آتے ہیں، سرکار رسول پر آ کر تمام ہوتا ہے، وہ دین تمام ہو گیا، کامل ہو گیا رسول پر. پھر 5 مزید معصومین نے، ائمہ معصومین نے اسے بیان کیا. فرماتے آدم سے چلا امام باقر علیہ السلام تک، وہ تمام اس دین کو بیان کرتے رہے، مگر نہ وہ دین آدم کہلایا، نہ وہ موسیٰ کے مذہب سے، موسیٰ کے نام سے معروف ہوا، نہ وہ شریعت جسے ابراہیم نے بیان کیا ابراہیم کے نام سے، نہ آج کہلاتی ہے تو فقہ جعفری کہلاتی. یعنی جتنے سچے خدا نے آدم سے لے کر 5ویں امام تک بھیجے تھے، وہ آج وہ شریعت اگر کہلاتی ہے تو فقہ جعفری کے نام سے بھیجے. اب یہ بات مد نظر ہے، فقہ جعفری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کی ذاتی فقہ، کیونکہ اس دور میں ہر پڑھے لکھے کے ساتھ عالم اسلام نے نسبت فقہ دے دی. آپ دیکھیں دیگر فقہ کے لیے جو عالم اسلام میں معروف ہیں، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنفی، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ تمام فقہ انہی کی فقہ ہیں. مگر فقہ صادق فقہ امام صادق کی نہیں ہے، فقہ جعفری رسول کی فقہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ امام کی نہیں رسول کی ہے، اور اس کا ثبوت دینے کی مجھے آپ کو تو ضرورت ہی نہیں. ماہ مبارک رمضان جو مجالس عزا ہوئی تھی مولا امیر کی شہادت میں، اس میں نے عرض کیا تھا، میں نے ابھی عرض کیا، مباہلہ میں کون گئے؟ نفس رسول گئے تھے. میں نے نفس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کی تھی. نفس اسے کہتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سما دے، جو کثرت کو وحدت میں سما دے. آپ کے سامنے مثال عرض کی تھی، جلدی سے عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی نسبت، ہر فعل کا ایک فاعل جسم انسانی میں مختلف ہے. انسان اٹھاتا ہاتھ سے ہے، دیکھتا آنکھ سے ہے، سنتا کان سے ہے، چکھتا زبان سے. اگر کوئی اس میں سے کسی کی نسبت دوسرے فاعل پہ دے دے، فوراً ہی مسئلہ خراب ہو جائے. کوئی کہے میں نے آنکھوں سے چکھا، ممکن نہیں ہے. کوئی کہے زبان سے دیکھا، ممکن نہیں ہے. کانوں سے پکڑا، ممکن نہیں ہے. ہاتھوں سے سنا، ممکن نہیں ہے. مگر اگر یہ تمام نسبتیں نفس پر دے دی جائیں تو بات ٹھیک ہو جائے گی. میں نے دیکھا، میں نے چکھا، میں نے پکڑا، میں نے سنا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ کیا ہوا؟ نفس نے کثرت کو وحدت میں سما دیا. اب کوئی بات غلط نہیں، میں نے سنا، میں نے چکھا، میں نے دیکھا. نفس کہتے ہی اسے جو کثرت کو وحدت میں سمو دے. اگر کسی اور سے نسبت دیں گے فعل کی غلط ہو جائے گا، نفس پہ ڈال دیں گے تو صحیح ہو جائے گا. اب قرآن میں، حدیث میں نہیں، تاریخ میں نہیں، امام معصوم کو قرآن نے نفس رسول کہا. اس کا مطلب ہے کوئی رسول کا کار نسبت علی پر دے دیں، بات غلط نہیں ہے. توجہ ہے ذہن محترم؟ چلے نبی، حرکت علی کی، سنا نبی نے، سماعت علی کی، چکھا نبی نے، چکھنا علی کا، کیونکہ نفس ہیں. اور معاملہ اس امام کے ساتھ خدا نے کیا جو کلنا محمد کی صورت میں ایک نہیں ہے، 12 کے 12 علی ہیں. تو جس طرح اولاد علی کی آل نبی کی بن گئی، فقہ مصطفیٰ کی تھی، فقہ جعفری بن گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل.
فکر رسول کی ہے نسبت امام معصوم کی طرف، مگر غلط نہیں ہے کیونکہ یہ نفس رسول ہیں، یہ سارے کے سارے نفس رسول ہیں. جو بھی نسبت رسول کی ان کی طرف دے دی جائے کوئی ایک بھی بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ کسی اور فائل کی طرف نسبت دیں غلط ہے، نفس پر نسبت دے دیں تو بے عین ہی جائز. عزیز فرماتے ہیں ایک تو یہ آپ کا کمال تھا کہ آپ کے نام سے فقہ جعفری بنے. دوسرا فرماتے ہیں جتنے طلاب آپ کے ہوئے دیگر ائمہ کے نہ ہوئے، حتیٰ کمبائن بھی اگر کیے جائیں تو بعض علماء کے نزدیک اتنے نہ ہوئے جتنے شاگرد امام صادق علیہ السلام کو. اور ان میں کمال کیا تھا؟ کمال یہ تھا کہ ان میں صرف سارے کے سارے آپ کو امام برحق ماننے والے نہ تھے، وہ صرف چند تھے جو آپ کو منصوص من اللہ امام معصوم تصور کرتے تھے. باقی وہ سارے کون تھے؟ مسلمان دیگر فرقوں، دیگر فکر کے حامل، حتیٰ غیر مسلم، حتیٰ ایتھسٹ حضرات، گوڈ لیس طبقہ جو خدا کو سرے سے تسلیم نہیں کرتا، وہ شاگرد بن کر امام کے مکتب میں بیٹھتا تھا. کمال یہ دیکھیے امام کے اس مکتب 4000 شاگرد بیک وقت. آج بھی کتنے مدارس ہوں گے جن میں 4000 شاگرد ہوں؟ سوچئے اس دور کی آبادی، اس آبادی کا تناسب، اور اس دور میں جب نہ حکومت کا سایہ میسر، وہ مدرسہ کہیں حکومت کی سرپرستی میں تو نہیں چل رہا تھا، ایسے میں اس جگہ پر 4000 شاگردوں کا موجود ہونا، آپ تصور کریں یہ کتنی بڑی حیرت انگیز بات ہوگی. علی ابن وشا یہ راوی ہے، امام ہی کا شاگرد تھا، یہ کہتا ہے اتنے شاگرد تھے امام کے کہ شہادت امام کے 20 سال بعد تک میں نے مسجد کوفہ میں 900 ایسے حلقہ علم دیکھے. حلقہ علم کسے کہتے ہیں؟ استاد بیٹھا ہے ارد گرد شاگرد بیٹھا اور استاد پڑھا رہا ہے. کہتا ہے امام کی شہادت کے بعد 20 سال تک میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد کوفہ میں یہ دیکھا، ہر پڑھانے والا استاد شاگردوں کو بتاتا تھا جو کچھ میرے پاس ہے یہ صدقہ ہے امام جعفر صادق. اللہم صلی علی محمد وعلی. امام نے اب کمال یہ دیکھیے، امام نے پڑھانے سے پہلے کبھی عقیدہ نہیں پوچھا، کبھی مذہب نہیں پوچھا. یہ کمال امام دیکھیے، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ اسی کا امتیاز ہے. یہ جب بھی کسی قسم کا رزق دیتے ہیں عقیدہ نہیں دیکھتے. ہمارے سامنے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، علماء کی جا کے تشریحات اٹھا کر دیکھیں 3 روپ میں آیا، مسکین کے روپ میں آیا، یتیم کے روپ میں آیا، اسیر کے روپ میں کیوں آیا؟ آنے والا آیا ہی غیر مسلم کے روپ میں، کیونکہ مدینہ مصطفیٰ ہے، حیات مصطفیٰ ہے، سرکار زندہ ہیں. مدینے میں کسی مسلمان کی جرت کیسے ہے کسی دوسرے مسلمان کو قیدی بنا لے؟ اس کا قیدی ہونا اس بات کی دلیل تھی وہ مسلمان کے روپ میں نہیں آیا تھا. مگر جب تیسرے دن ایک غیر مسلم آیا ہے دروازے پر، تو آل محمد نے روٹیاں دیتے وقت ایک روٹی یہ سوچ کر کم نہ کی کہ جو اب آیا ہے اس کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے. توجہ ہے جانے محمد، بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا. پتہ لگا آل محمد رزق دینے سے پہلے عقیدے نہیں دیکھا کرتے ہیں، اور امام صادق کی سیرت نے بتایا نہ رزق بدن دیتے ہوئے سیرت دیکھتے ہیں، ایمان دیکھتے ہیں، نہ رزق فکر دیتے ہوئے عقیدے دیکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ حضرات کبھی عقیدہ اور ایمان دیکھ کر نہیں دیتے، جب بھی دیتے ہیں تو صرف تشنا دیکھ کر دیتے ہیں. یہ نہر کی مانند ہیں، جو بھی استفادہ کرے. جعفر جنت کی نہر ہے، جو بھی آئے بس پیاسا ہونا چاہیے علم کا اور فیض لے جاتا چلا جائے، یہ دیتے چلے جاتے. پھر علامہ ذیشان جوادی نے امام صادق پر جو کتاب لکھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، لازمی پڑھیے گا. کم از کم جو ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہیں وہ پڑھنے چاہیے، کیونکہ کم ایسے مورخ گزرے ہیں ہماری سرزمین پر بر صغیر کی جو اتنے مؤثر قسم کے، جن کے قلم میں اتنی جان. ان میں سے ایک نعمت تھے علامہ ذیشان جوادی صاحب قبلہ. لازمی پڑھیے امام صادق، ان کی جو کتاب ہے انتہائی جامع اور حسین کتاب. پھر اس میں فرماتے ہیں آپ کا یہ کمال ہوا کہ آپ کے جتنے علوم آپ کے ہاں پڑھائے گئے، علم حیت، علم مختلف قسم کے فلسفہ، بوٹنی، زولوجی،
یہ وہ علوم ہیں جو کبھی کسی مدرسے نے سوچا ہی نہیں تھا پڑھانے کے لیے. علم فلکیات، علم ہندسہ، یہ تمام وہ علوم تھے جو اس سے پہلے کسی نے پڑھایا ہی نہیں. امام صادق علیہ السلام نے پڑھانا شروع کیا. یعنی تصور میں نہیں تھا اس قسم کے علوم کو اس وقت کے ماحول میں پڑھانا امام صادق کی ذات میں. اور فرمایا آپ کے ایک شاگرد ہے جابر ابن حیان، اور کمال یہ ہے اہل مشرق کہتے ہیں ہمارا ہے، اہل مغرب کہتے ہیں گیبر ہمارا. یعنی کمال دیکھیں دونوں کا ان پر جھگڑا ہے. اہل مشرق اپنے میں شمار کرتے ہیں، اہل مغرب کہتے ہیں ہمارا ہے. یہاں سے میرے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، جناب سلمان فارسی، جابر بھی غلام آل محمد تھا، سلمان بھی غلام آل محمد تھا. بن کیا رہی تھی؟ کیوں کہا کہ منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت کا؟ کس وجہ سے فرمایا رسول نے؟ یہ حدیث کس وقت فرمائی؟ اس حدیث کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا، جب تک حدیث کو اس کانٹیکسٹ میں نہ سمجھے اس وقت تک سمجھا جا ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر حکم قرآنی کے تحت اہل بیت دیکھیں تو وہ سوائے آل محمد کے کہیں جا ہی نہیں سکتا وہ لفظ. اور رسول خدا نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، ان کو چادر میں بٹھا کر، لہٰذا جو چادر سے باہر ہے وہ ہو کیسے گیا؟ کیوں اس کے لیے کہا گیا؟ علماء نے فرمایا اس کو سمجھا جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کانٹیکسٹ میں نہ دیکھا جائے اس حدیث کو. جب رسول نے فرمایا جنگ احزاب، خندق کھودی جا رہی تھی، جنگ خندق کھودی جا رہی تھی، خندق ہر کوئی کام کر رہا تھا، انتہائی ضعیف جناب سلمان فارسی مگر ڈبل کام کر رہے تھے. اور جب آپ کام کر رہے تھے تو ایک مقابلے کی فضا بن جاتی ہے نا کوئی کام کرتے ہوئے. تو انصار میں اور مہاجروں میں ایک مقابلے کی فضا بنی ہوئی تھی، کون کتنا کام کر رہا. اب جناب سلمان فارسی نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے، نہ ہجرت کر کے رسول کے ساتھ آئے تھے، نہ ہی لوکل اہل مدینہ میں سے تھے، اہل یثرب میں سے تھے، باہر سے تشریف لائے تھے. سلمان فارسی کام بھی ڈبل کر رہے تھے. جب مہاجروں نے کرتے دیکھا انہوں نے کہا یہ ہماری طرف سے ہے. جب انصار والے تھے انہوں نے اپنے میں شمار کیا، انہوں نے کہا ہمارا ہے. رسول کو پتا چلا مہاجر اور انصار بحث کر رہے ہیں، سلمان ہمارا ہے. فرمایا نہ مہاجروں کا ہے نہ انصار کا ہے، سلمان و منا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت کا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کمال یہ دیکھیے سلمان اہل بیت کا غلام بنا، مہاجر کہتے ہیں ہمارا ہے، انصار کہتے ہیں ہمارا ہے. جابر بن حیان غلام آل محمد بنا، اہل مشرق کہتے ہیں ہمارا ہے، اہل مغرب کہتے ہیں ہمارا ہے. پتہ چلا جو خلوص دل سے غلامی آل محمد میں سر کو جھکا دے ساری دنیا کہتی ہے کہ ہمارا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کمال غلامی آل محمد ہے، ہر کوئی کہتا ہے ہمارا. پھر علامہ ذیشان جوادی صاحب فرماتے ہیں یہ کمال امام ہے کہ دور امام جعفر صادق علیہ السلام میں ہر سلسلہ علم کی ابتدا بھی آپ کی ذات تھی، انتہا بھی آپ کی ذات تھی. کسی کی اوقات اور حیثیت نہ ہوئی کہ جب تک امام صادق علیہ السلام موجود ہیں کوئی اور علمی عنوان سے دنیا کے سامنے آئے اور اپنے علم کو منوا لے. ہر کوئی علم کی ابتدا بھی آپ کی ذات سے ہوتی تھی، انتہا بھی آپ کی ذات. اور علامہ ذیشان جوادی فرماتے ہیں یہ کمال مکتب امام صادق ہے جو امام کے مکتب میں طفل مکتب بن کر بیٹھتے تھے، باہر جا کر امام مذہب بن جاتے تھے. کمال ہے امام کا. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ جانے وہ استاد کتنا عظیم ہوگا جس کے نالائق شاگرد بھی پورے پورے امامت کھڑی کر دیں. اللہ جانے استاد کا مرتبہ کیا ہوگا. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرمائے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. یہ امام کا کمال تھا خدا کی قسم کہ ہر کوئی آپ کے سامنے بیٹھتا تھا. اور یہی وجہ ہے حکمرانوں نے کوشش کی. اگر آپ اس دور میں دیکھیں حکمرانوں نے مکمل منصور دیوان کی. اس منحوس نے پوری کوشش یہ کی. کسی کو تو جب دیکھا کہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، عزت ان کے پاس ہے، سب کچھ حکومت ہمارے پاس ہے، عظمت ان کے پاس ہے، دنیا انہی کے در کے قصیدے پڑھتی ہے، دنیا وہیں جا کر جھکتی ہے. یہ کمال ہے جہاں علم ہوگا عظمت وہیں ہوگی. یہ ایک حقیقت ہے. علم اس دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، جہاں علم ہے وہاں عظمت ہے. عزیز کمال یہ دیکھیے منصور دیوان کی نے کوشش کی کھڑا کیا جائے کسی کو. لے کر آئے امام اعظم صاحب حضرت ابو حنیفہ کو.
عالم اسلام کے جید عالم ہیں، امام ہیں اپنے مکتب کے، پوری فقہ حنفیہ ان کے نام سے ہے، انتہائی جلیل القدر عالم تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اپنی فقہ کے اپنے ماحول کے اندر بڑے جید عالم تھے۔ لے کر آیا منصور دیوان کی اور کہا میں چاہتا ہوں مشکل ترین سوال تیار کر امام صادق سے کرنے کے، میں چاہتا ہوں پبلک کے درمیان کسی طرح ان سے کوئی ایسا سوال کر کہ یہ کہیں تو اٹک جائیں، یہ کہیں تو دنیا کے سامنے میں جہاں یہ اٹکے وہاں ہمیں ایک جواز مل جائے اور میں تیرے قد کو بلند کر دوں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عجیب و غریب اسلام کی تاریخ ہے، پڑھنے سے قابل ہے، پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیے مومنین، لطف ہے پڑھنے کا، لازمی اپنے مکتب کو پڑھیں۔ عزیز ہوتا کیا ہے، اس نے دربار سجایا، بھرے دربار میں امام کو بلایا، 40 سوال تیار کیے امام ابو حنیفہ نے، 40 سوال تیار کیے، اپنی بساط فکر میں جو مشکل ترین سوال تھا وہ لے کر امام کے پاس آئے، امام کے پاس لا کر امام سے وہ 40 سوال کی۔ امام سے جب بھی سوال ہوتا تھا امام جواب کا آغاز کہاں سے فرماتے تھے؟ امام فرماتے تھے یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے نا، اہل مدینہ کی اس کے متعلق یہ رائے ہے، اہل بغداد کی اس کے متعلق یہ رائے ہے، اہل کوفہ کی اس کے متعلق یہ رائے ہے، اور ہم آل محمد اس کے متعلق یہ کہتے ہیں۔ جب یوں اس طرح کرتے ہوئے 1 2 3 40واں سوال مکمل ہوا، اب پوچھا ہاں بتائیے آپ کی ان کے متعلق کیا رائے ہے امام صادق کے متعلق؟ امام اعظم اپنے مکتب کے حضرت ابو حنیفہ وہ فرمانے لگے مجھے جہاں تک میرا علم ہے اتنا پتا ہے کہ عظمت علم یہ ہوتی ہے کہ اختلافی آراء پر نگاہ رکھی جائے۔ اگر یہی معیار رائے ہے نا، یہی معیار علم ہے، ما رائے تو افقہ من جعفر ابن محمد، اگر یہی معیار علم ہے میں نے جعفر صادق سے بڑا کوئی عالم دیکھا ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ ہے ذہن محترم، طبقات کے نام سے 40,000 25,000 صحابہ رسول کا پورا انسائکلوپیڈیا موجود ہے۔ تمام ان صحابہ کا تذکرہ عالم اسلام کی بہت جید کتاب ہے علم الرجال کی، وہ اس کے ذریعے دیکھتے ہیں راویوں کو پرکھا جاتا ہے، جنہوں نے حدیث بیان کیا، محدثوں کا اس میں بیان ہے۔ میرے پاس موجود ہے یہاں پر، کمال دیکھیے، انتہائی ضخیم کتاب ہے، 3 جلدیں ہیں اور انتہائی ضخیم ہے، 25,000 صحابہ رسول کا اس کے اندر بیان ہے۔ کمال یہ دیکھیں اس میں کوئی محدث نہیں چھوڑا جو بیان نہیں کیا گیا، پوری کتاب کو آپ پڑھتے چلے جائیں، محدثوں کا تذکرہ کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام کا بطور محدث ایک صفحے کا تذکرہ، صرف ایک صفحے کا، طبقات ابن سعد اٹھا کر پڑھ لیجیے پوری ذمہ داری سے۔ امام صادق علیہ السلام ایک صفحہ، وہ 2 صفحے بنے ہیں مگر اس میں جو دوسرا صفحہ ہے وہ بھی بعد میں اس کو ایکسپلین کیا ہے جو پہلے صفحے میں بیان کیا، حاشیہ بنا کے۔ حاشیہ 2 صفحے کرتا ہے، نہیں تو امام کا تذکرہ صرف ایک صفحے میں۔ کتاب لکھی گئی ہے محدثوں پر، ہر ایک امام اعظم کے لیے اس میں صفحے کے صفحے لکھ دیے گئے، دیگر ائمہ مکتب کے لیے اپنے اپنے انتہائی ضخیم انداز میں صفحے جوڑے گئے، امام صادق پر صرف ایک صفحہ لکھا، صرف ایک۔ مگر یہ کمال امامت ہے، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، اگر حقیقت ہونا اور امام معصوم کے لیے ہو تو وہ اپنی عظمت کو دکھا اور منوا جاتا۔ لکھنے والے نے صرف ایک صفحہ لکھ کے سرسری سا تذکرہ امام کا کر کے آگے بڑھ گئے، مگر اس ایک صفحے میں بھی جو آخری 3 سطریں لکھی نا وہ کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ امام صادق نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، ابو حنیفہ تم قیاس کرتے ہو اور قیاس کے ذریعے فتوے دیتے ہو، اچھا بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی حالت احرام میں کسی ہرن کے اگلے 2 دانت توڑ دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ امام ابو حنیفہ سوچتے رہے اور سوچنے کے بعد جواب دیا، یبنا رسول اللہ، میرے تو فکر میں یہ مسئلہ نہیں سماتا، میں تو نہیں پہچانتا۔ امام نے فرمایا قیاس سے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہو، تمہیں اتنا پتہ نہیں چلا ہرن کے کوئی ایسے 2 دانت ہوتے ہی نہیں ہیں؟ توجہ ہے جانے محترم، 3 سطریں ہی باطل کر گئیں کل عالم اسلام،
کہاں سے علم آئے جہاں قیاس ہی قیاس ہو. افسوس کی بات یہ ہے شاگردوں سے دین لیے گئے، استاد کو بھول گئے. عزیز اگر مختصراً میں آپ کے سامنے اس دور کو عرض کروں، امام صادق کا کمال یاد رکھیے گا. فقہ جعفری کا آج وجود اپنی ذات میں ایک معجزہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیوں؟ دیگر تمام فقہوں کو دنیا میں 1400 سال سے رسول کے بعد جب سے یہ فقہیں ڈیولپ ہوئیں، ان کو حکومتیں ضرور ملی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عالم اسلام میں حکومتیں رہی ہوں اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک فقہ کو اپنی سرکاری فقہ ڈکلیئر نہ کیا ہو. فقہ جعفری وہ واحد فقہ ہے جسے کبھی حکومت کا ساتھ میسر نہیں. مکتب تشیع اپنے اصول و قوانین سمیت 1400 سال سے لے کر آج تک کبھی کہیں امپلیمنٹ نہیں ہوا. شیعہ گورنمنٹس رہی ہیں اس انداز میں کہ حاکم شیعہ ہوا، مگر شیعت نافذ نہیں کی گئی. یہ 30 سال پہلے انقلاب ایران کے بعد پہلی مرتبہ شیعہ نظام کو سرکاری حوالے سے امپلیمنٹ کیا گیا. اس سے پہلے اس کی 1400 سال میں کبھی کوئی مثال نہیں. پہلی دفعہ شیعت اپنے بطور نظام سرکار کی طرف سے امپلیمنٹ، مگر وہ بھی دنیا کے ایک ملک میں صرف ایک مخصوص خطے میں. مگر کل عالم اسلام میں کبھی فقہ شافعی کی حکومت رہی ہے، کبھی فقہ حنابلہ کی، کبھی مالکیوں کی، کبھی حنفیوں کی. اس کے باوجود، اور صرف یہاں تک معاملہ رہتا تو اور تھا، الٹا فقہ جعفری سے اظہار برات کی گئی ہے، نفرت کی گئی ہے، اور نفرت بھی اتنی سنگین کی گئی ہے کہ دنیا کے کسی مذہب اور مکتب میں اس کی مثال نہیں ملتی. میں نے گزشتہ مجلس میں صرف ایک مسئلہ عرض کیا تھا کہ اگر پوچھا گیا ایک اپنے مکتب کے امام سے کہ حالت سجدہ میں آنکھیں بند رکھیں یا کھولیں، تو کہا شیعوں کے امام کو دیکھو، اگر وہ حالت سجدہ میں آنکھیں کھولتے ہیں تو تم بند کر لو، اگر وہ بند کرتے ہیں تو تم کھولو. اس کے علاوہ جا کر پڑھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس انداز میں ابن تیمیہ نے کہا وہ مستحبات جو رسول سے ہیں. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر رافضی وہ مستحبات انجام دینا تو ان مستحبات کا ترک کر دینا لازم ہے تاکہ شیعوں سے مواصلت نہ ہو پائے. خطیب بغدادی عالم اسلام کا بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے اپنی کتاب میں تذکرہ کرتا ہے ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب میں مولا علی کو دیکھا. وہ مولا علی کو دیکھنے کے باوجود پاس نہیں گیا. خواب میں ایک دوسرے شخص نے کہا تیرے پیچھے کون موجود ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں علی ابن ابی طالب. تو پاس کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہنے لگا، خواب میں جواب دینے لگا اس لیے کہیں مجھ پر شیعہ ہونے کا الزام نہ لگ جائے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ علامہ زمخشری وہ فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے، ہمارے ہاں قبروں کا اوپر سے برابر قبر ہونی چاہیے، جو سطح ہے قبر کی برابر ہونی چاہیے، مگر چونکہ مکتب تشیع نے وہ اپنا لیا ہے لہٰذا اونٹ کی کوہان کی طرح قبریں ہمارے ہاں بنائی جاتی. حقیقت یہی ہے کہ شریعت یہی ہے، نبی سے یہی آیا ہے کہ قبر کو اوپر سے برابر ہونا چاہیے، مگر چونکہ مکتب تشیع نے اپنایا ہے لہٰذا ہم اوپر سے گول بنائیں گے. کیوں؟ شیعوں سے نسبت نہ ہو پائے. توجہ ہے جانا محترم؟ امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں درود بھیجو آل محمد پہ، کبھی تنہا نہ بھیجو، ہمیشہ کسی اور کو ساتھ شامل کرو. کیوں؟ صرف آل محمد پہ بھیجو گے تو شیعوں سے نسبت ہو جائے. شیعوں سے نسبت نہیں ہونی چاہیے. عزیز اندازہ کیجئے کس انداز میں علامہ شعبی اہل سنت کے جید عالم دین ہیں. وہ فرماتے عیون اخبار ابن کتبہ، اس کی کتاب میں شعبی یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں آل محمد سے ملا ہی کیا؟ اس امت کو آل محمد سے کیا ملا؟ اگر محبت کرو تو قتل کر دیے جاتے ہیں، اگر نفرت کرو تو جہنم یقینی ہے. اس طرح سے بھی مصیبت ہے، ویسے بھی مصیبت ہے، تو ہمیں آل محمد سے ملا کیا؟ اندازہ کیجئے کیا دور ہوگا. مولا علی سے روایت کرنے کے لیے، مولا علی سے روایت، حسن بصری اہل سنت عظیم عالم دین گزرے، مولا علی سے روایت کرنی ہوتی تھی کس انداز میں کرتے تھے؟ قال ابو زینب، ابو زینب نے یہ کہا، مولا کا نام نہیں لے سکتے تھے. ایک شیخ نے یہ کہا ہے، مولا سے روایت کرتے تھے مگر مولا علی کا نام نہیں لیتے تھے. اندازہ کیجئے اس دور میں بیٹھ کر جو 4000 شاگردوں کو پڑھا دے،
اور 1400 سال سے آج ممبر پہ بیٹھ کے عالم اسلام کے کسی بھی ممبر سے ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکیں حسین ابن علی نے فرمایا، علی زین العابدین نے فرمایا ہے، محمد باقر نے فرمایا ہے، جعفر صادق نے فرمایا ہے، اور اس انداز میں کہیں کہ فکر بھی نہ ہو یہ معجزہ امام صادق نہیں ہے تو کیا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں موقع ملا؟ بنی عباس، بنی امیہ بدبخت تھے جہان کے، بنی عباس اٹھے کیا نعرہ لے کر؟ آل محمد کی مظلومیت کا نعرہ لے کر، ہم آل محمد کے حقوق کے لیے اٹھے، مگر اتنے مظالم کیے کہ لوگوں نے واضح کہا کہ کاش ہم بنی امیہ کے ظلم کے تحت جیتے اور جہنم میں جاتا عدل بنی عباس کا، اتنے خود ظالم ثابت ہوئے۔ مگر کمال یہ دیکھیے اقتدار کیسے ملا؟ ائمہ کا نام لے کر، آل محمد کی مظلومیت کا نام لے کر۔ اس میں بھی ایک بڑا لطیف فینومینا آپ دیکھیے، 1400 سال سے آج آپ دیکھیں کراچی میں، لاہور کی کئی دیواروں کو غلیظ کیا گیا یہ کہہ کر فلاں اور علی بھائی بھائی۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ہم نے کبھی نہیں لکھا علی اور فلاں بھائی بھائی، علی اور فلاں باپ بیٹا، علی اور فلاں چاچا تایا، ہم نے تو کبھی نہیں لکھا۔ کیا وجہ ہے علی اور فلاں بھائی بھائی؟ کیا جس کا نام لکھا ہے اس میں اپنے میں کوئی عزت عظمت نہیں ہے؟ توجہ ہے جانے محترم؟ میں نے خود لاہور کی سڑکوں پہ، میں نے لاہور کے چوراہوں پہ اشتہار لگے دیکھیں، یوم خالو حسنین، کیونکہ فکر یہ ہے کہ رسول کی بہت سی بیٹیاں تھیں، ایک داماد رسول کے وہ بھی تھے، اگر اس رشتے سے دیکھا جائے تو دوسرے داماد کے بچوں کے خالو ہوئے، خالہ کے شوہر ہوئے، خالو حسنین۔ اتنی دور سے لا کر عظمت بیان کرنی پڑ رہی ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ بنی عباس اٹھے آل محمد کا نام لے کر، آج پاکستان کی سڑکوں پہ لگے ہوئے اشتہار بنی عباس سے لے کر آج تک یہ اشتہار بتا رہے ہیں، دنیا جانتی ہے عظمت ملتی ہی نہیں ہے جب تک نسبت آل محمد کی ذات سے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اس کا مطلب ہے عزت اور عظمت ملتی ہی نہیں ہے نسبت آل محمد کی ذات سے نہ۔ کمال یہ دیکھیے اس دور سے لے کر آج تک ہر بدبخت بھی خود کی نسبت دے کر خود کو معزز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پر عزیز کمال امام صادق علیہ السلام دیکھیے، میں نے عرض کیا آج لاہور میں مجلس ترقی ادب، یہ جو ہماری وزارت اطلاعات ہے نا پاکستان کی، اس کا ایک شعبہ ہے امور نوجوانان کا، اس کے تحت مجلس ترقی ادب مختلف کتابیں چھاپتی ہے جوانوں کے لیے۔ یہ کسی مکتب سے، مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وزارت اطلاعات کے تحت چھپتی ہیں مجلس ترقی ادب۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک سرکاری ادارہ ہے، انہوں نے 2 کتابیں چھاپی، ایک کا نام رکھا نامور مسلم سائنسداں، ایک نامور غیر مسلم سائنسداں۔ اور آپ جا کر کمال یہ دیکھیے، جو نامور مسلم سائنسدان اس میں جتنی فہرست ہے صرف وہی اٹھا کر پڑھ لیں لطف آ جاتا۔ سب سے پہلے اوپر لکھا جابر بن حیان، سب سے آخری سائنسدان لکھے شیخ توسی۔ جابر ابن حیان بھی آل محمد کا شاگرد، شیخ توسی ہمارے بزرگ عالم دین گزرے، پہلا سائنسدان بھی آل محمد کا غلام، آخری سائنسدان بھی آل محمد کا غلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ پہلے سائنسدان کا اٹھا کر تذکرہ پڑھیں، پہلی 5 سطروں میں لکھا ہوا ہے جابر بن حیان شاگرد تھا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نامور غیر مسلم سائنسدان اٹھا کر دیکھیں، پہلا سائنسدان روجر بیکن لکھا ہوا، ڈارک ایج، جو یورپ میں ڈارک ایج گزرا، جو چرچ کے انڈر اقتدار تھا، سائنس پہ مکمل پابندی تھی، اس کے بعد جو پہلا سائنسدان ہوا روجر بیکن، اس کا تذکرہ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ جابر ابن حیان دوسری طرف لکھا ہوا ہے، نامور مسلم سائنسدان میں نے عرض کیا اس کی پہلی 5 سطروں میں لکھا ہے شاگرد امام صادق کا۔
جو نامور غیر مسلم سائنسدان، نہ یہ کتابیں شیعوں نے چھاپی، نہ سنیوں نے چھاپی، نہ کسی نے نہیں، یہ سرکاری چھاپی ہوئی کتابیں۔ راجر بیکن کے متعلق لکھا ہے کس طرح سے ڈارک ایج کو اس نے اوور کیا۔ وہ تمام کتب جو مسلم سائنسدانوں کی ٹرانسلیٹ ہو کر یورپ پہنچی اور اس نے لے جا کر انگلینڈ میں ان کا مطالعہ کیا، اور وہ پھر پہلا سائنسدان ہوا جس پر ڈارک ایج اختتام پذیر ہوئی، یعنی وہ بھی سائنسدان بنا مسلم سائنسدانوں کے تذکرے پڑھ کر، اور مسلم سائنسدان جا کر تمام ہوئے امام صادق کی چوکھٹ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی آج دنیا کی جتنی ترقی ہے عالم اسلام میں ہو یا عالم یورپ میں ہو، وہ صدقہ ہے، فیض ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر عزیزان محترم آپ اگر امام معصوم ایک کتاب امام جعفر صادق کے حوالے سے جو مغز متفکر کے نام سے معروف ہے، ہمارے ہاں جو سپر برین آف اسلام کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، باقاعدہ موجود ہے۔ فرانس کے 25 سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے امام صادق کی ذات کے اوپر، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ کتاب، لازمی نوٹ کیجئے۔ سپر برین آف اسلام پاکستان میں جگہ جگہ دستیاب ہے، نیٹ کے اوپر بھی دستیاب ہوگی۔ امام صادق کے مطابق ان 25 میں سے صرف 3 مسلمان ہیں، باقی تمام 22 اس میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ تمام غیر مسلم ہیں۔ امام صادق پر تحقیق کی ہے، آپ جا کر پڑھیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ ساری کتاب صرف اور صرف تعجب سے بھری ہوئی ہے، اور ہر دوسرے صفحے پہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں ہم حیران ہیں 1200 سال پہلے گزری ہوئی ایک ہستی یہ کیسے بیان کر رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تعجب ہے اس ذات کا، اور ساتھ میں ایک بات جو اس میں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اس پہ اختتام کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں امام صادق وہ ذات ہے، یہ 25 غیر مسلم سائنٹسٹ جس میں 22 غیر مسلم ہیں، وہ فرماتے ہیں دین میں لوجک کا استعمال امام صادق نے سکھایا، اور یہ خاصہ ہے مکتب تشیع کا، جو جب اپنا آپ بیان کرتے ہیں لوجک سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور دیگر مذاہب نے لوجک سے اپنا مذہب سمجھانا مکتب تشیع سے سیکھا، اور یہ کمال ہے فیض پائے امام صادق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ عزیزان محترم وقت نہیں ہے، نہیں تو انتہائی امام صادق پہ بیان کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت باتیں انشاءاللہ اب آنے والی کسی بھی مجلس کے اندر میں آپ کے سامنے اس تسلسل کو بیان کروں گا۔ کمال یہ ہے چاہے دین ہو چاہے دنیا، ظلم ہی یہ ہوا۔ اگر امام کا وہ مدرسہ، آج کوئی عالم دین یہ کہہ سکتا ہے کہ امام صادق کا جو مدرسہ تھا وہ مذہبی مدرسہ نہیں تھا، اس میں وہ دینی مدرسہ تھا، مگر پڑھائی کیا جا رہی ہے سائنس، پڑھائی کیا جا رہی ہے میتھمیٹکس، پڑھائی کیا جا رہی ہے فزکس، پڑھائی کیا جا رہی ہے کیمسٹری، پڑھائی کیا جا رہی ہے بایولوجی۔ تعجب کی بات ہے، اچھا مذہبی مدرسہ ہے، پڑھایا یہ سب کچھ جا رہا، اس کا مطلب ہے نہ سائنس مذہب کے سوا ہے، نہ میتھمیٹکس مذہب کے علاوہ ہے، نہ فزکس اور کیمسٹری مذہب کے علاوہ ہے۔ یہ باعث سے افسوس یہ عالم اسلام کی پستی، تباہی اور بدبختی وہاں ہوئی جہاں یہ کہہ دیا گیا یہ دینی علوم ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں، جبکہ دیکھا جائے کوئی دنیاوی علم نہیں ہے، ہر وہ علم جو آپ کو حقیقت بتا رہا ہے وہ خدا کا علم۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، اصحاب صفا کا آپ نے تذکرہ پڑھ رکھا ہوگا، وہ جو مشرک کے قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے، وہ مسجد نبوی کے ساتھ چبوترا تھا اس پہ وہ رہتے تھے، اور رسول نے حکم کیا دیا، پاکستان کی اکیڈمک کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 6 7ویں کی کورس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، رسول نے حکم دیا تمہاری قید کا عوض یہ ہوگا، تمہاری رہائی کا عوض تم مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ۔ مجھے خدا کی قسم تعجب ہوتی ہے، جب سے پڑھا تب سے آج تک مجھے تعجب ہے، پڑھانے والے غور نہیں کرتے کیا وہ مشرک قیدی اسلامیات پڑھاتے ہوں گے؟ کیا وہ عقیدہ توحید پڑھاتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن پڑھاتے ہوں گے؟ وہ پڑھانے والے کیا پڑھاتے تھے؟ کیا وہ دنیاوی علوم تھے؟ تو اس کا مطلب ہے رسول دنیاوی علم پڑھا رہے تھے، مولوی حضرات بیٹھ کر دین پڑھا رہے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، کمال ہے، رسول دنیاوی علم کا حکم دیں، مفتی رفیع عثمانی صاحب دین پڑھا۔
کمال ہے خدا کی قسم. اس کا پتہ یہ چلا دنیاوی علم کوئی نہیں ہے، ہر حقیقت کا علم حق کا فطرت کا علم ہے. اسلام دین فطرت ہے، ہر علم خدا کا علم. لہٰذا کوئی مدرسہ صرف اور صرف جنہیں آج مذہبی علوم کہا جاتا ہے وہ پڑھا کر، وہ کوئی اور انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، امام صادق کے انسٹیٹیوشن سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. امام صادق کا اگر کوئی مدرسہ ہے تو اس میں ہر علم پڑھایا جائے گا، ہر وہ علم جو حقیقت سے تعلق رکھتا ہوگا وہ امام صادق کے اگر مکتب سے تعلق ہے تو پھر وہ پڑھایا جائے گا. عزیز، آپ کا کسی فیلڈ سے تعلق ہو، بہت سے جوان بیٹھے ہیں، آپ بہت سی خوبصورت باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی تھی، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں کسی میں عرض کر دوں گا. آپ جو بھی علم پڑھ رہے ہیں اپنا موٹیو یہ بنا لیں، اپنا مقصد یہ بنا لیں، اس علم کو پڑھتے ہوئے ساتھ میں ائمہ معصومین کے اس علم سے متعلق اقوال ضرور پڑھیں. وہ خطبے جو اس علم سے تعلق رکھتے ہوں وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ جتنا آپ ریلیٹ کر کے پڑھتے چلے جائیں گے نا، ہو سکتا ہے خدا آپ کی ذات کو ہی داعی حق بنا دے، ہو سکتا ہے آپ ہی آل محمد کے ابلاغ کرنے والے بن جائیں. آپ وہ کتاب اٹھا کر پڑھیں، وہ غیر مسلم سائنسدان کی محنت ہے مگر کمال ہے خدا کی قسم. اس میں جا کر دیکھیں وہ بیان کر رہے ہیں امام نے دنیا کو بتایا یہ سورج دنیا کے ارد گرد نہیں، دنیا سورج کے ارد گرد. وہ فرما رہے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کوئی انسان گریویٹیشنل فورس سے آگاہ ہوئے بغیر یہ تھیوری بیان کر سکے. اس کا مطلب ہے اس دور میں امام گریویٹیشنل فورس کو بھی پہچانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں حیران ہے آج ہر جگہ لکھا ہے گو گرین، ہر جگہ انوائرمنٹل پولوشن سے بچنے کے لیے آج دنیا کوشش کر رہی ہے. اس وقت امام نے فرمایا اپنی سراؤنڈنگز کو صاف ستھرا بناؤ، اگر یہ نہیں کرو گے تو ایک وقت آئے گا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں اس دور میں وہ داعی حق بیٹھ کر دنیا کو بتا رہا تھا کہ اس پولوشن سے بچنا چاہیے، نہیں تو اس کرۂ ارض پہ رہنا مشکل ہو جائے گا. عزیز، اگر یہ آج ہمیں غیر مسلم پڑھ کر بتا رہے ہیں، اگر ہمارے اپنے بچے محنت کر کے بتائیں گے تو کہاں تک بات جائے، کیونکہ وہ سب کچھ بتائیں گے، عصمت معصوم نہیں بتائیں گے. وہ سب کچھ بتائیں گے، امامت معصوم نہیں بتائیں گے. آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے، آپ دنیا کو بتائیں کہ جو یہ بیان کر رہے تھے کسی سے سیکھ کے نہیں، خدا سے لے کر بیان کر. جزاک اللہ. عزیز، یہ کمال ہے. یہ ہیں وارثان پیغمبر، یہ ہیں وارثان رسول. اور حقیقتاً وارث رسول ہونا اسی کو زیب دیتا ہے جو علم رکھتا ہو، جو زمین پر بیٹھ کر دنیا کو کہے ہاں پوچھو مجھ سے، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. اس دور میں بیٹھ کر کہے جب زمین پہ بھی راستے ٹھیک نہیں ہوتے تھے، جو اس دور میں بیٹھ کر کہے میں آسمان کے راستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں. عزیز، مگر کمال ہے خدا کی قسم جو عین علم ہو. امام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، بنی عباس نے پوری کوشش کی، ان کا ہی نام لیا، انہی کی مظلومیت کے قصیدے پڑھے، سامنے آئے، انہی کا حق مارا، مگر کبھی بھی معصوم نے ایک لمحے کے لیے حکومت کے سامنے نہیں. 2 آپشن تھی امام معصوم کے پاس، امام صادق کے پاس صرف 2 آپشن تھی. یہ بات سمجھنے سے تعلق، اس میں سیرت معصوم کا نچوڑ ہے. امام صادق کے پاس صرف 2 آپشن تھے. حکومت لینے کا پورا ماحول تھا. امام صادق کو جو چانس ملا بعد مولا علی، امام صادق کے پاس بہترین ماحول تھا کہ حکومت خود آپ کی جھولی میں آ رہی تھی. اب 2 میں سے ایک کام کیا جا سکتا تھا، یا حکومت لیتے یا دین کو بچاتے، کیونکہ دوسری طرف سارا دین تباہ ہو گیا تھا. معاویہ کے غلیظ اقتدار سے، معاویہ اور پھر بنی مروان کا غلیظ اقتدار اسلام کے تمام محکم عقائد کو برباد کیا گیا. اب امام کے پاس 2 آپشنز تھے، یا حکومت لیتے یا دین پڑھاتے. اگر حکومت لیتے، کیا یہ ممکن تھا کہ حکومت بھی لیتے اور دین بھی پڑھاتے؟ بظاہر تو یہ آسان محسوس ہوتا ہے، حکومت پہ قبضہ کر کے دین پھیلائیں. مگر اگر حکومت پہ قبضہ کرتے تو پھر اتنی مخالفتیں اٹھتی، اتنی بغاوتیں کہ مثل مولا علی کے 4.5 سال کی حکومت کا عرصہ اٹھا کر پڑھیں، کیا واقعی مولا نے حکومت کی ہے؟ نہیں. معاویہ نے چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیا، مسلسل اس سے جنگیں ہوتی رہیں، مسلسل، کبھی کوئی جنگ کرنے کو تیار، کبھی کوئی. اگر امام حکومت لیتے تو بغاوتوں کو کچلنے میں سارا وقت گزر جاتا، اور امام موسیٰ کاظم کے ساتھ وہ ہوتا جو مولا حسن کے ساتھ بعد میں ہوا کہ بہرحال حکومت چھوڑنی پڑ جاتی.
دوسری آپشن یہ تھی کہ بیٹھ کر دین محمد کو زندہ کر دیتے. امام نے اقتدار کی طرف نہیں دیکھا، عصمت کے تقاضوں کو پورا کیا. امام نے دین کو اس طرح پڑھا دیا، اب حکومت کسی کی بھی رہے، دین مصطفیٰ زندہ رہے. اب حکومت کسی خاندان میں چلی جائے، عالم اسلام کے آج بدبخت، عیاش، سفاک، نجس حکمران تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر دین محمد مردہ نہیں ہو سکا. 1400 سال سے کرپٹ حکمران اس امت پہ حکومت کر رہے ہیں، مگر امام صادق کی وزڈم کا صدقہ ہے کہ دین مصطفیٰ اپنی اصل شکل میں موجود ہے. عزیز، مگر جو عین علم تھے، صرف اور صرف علم دیا، دینے سے پہلے اپنے پرائے کا فرق نہیں کیا. خدا کی قسم، کم از کم ایسوں سے تو دشمنی نہیں ہونی چاہیے. عجیب یہ بھی کمال ہے، آپ ان حضرات کی سیرت اٹھا کر پڑھیں. اپنوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ ہر کوئی مہربانی کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ مہربانیاں کی اس گھرانے. امام زین العابدین جناب علی اکبر کے قاتل کو کھانا کھلا رہے ہیں. مولائے کائنات جناب زینب سلام اللہ علیہا باپ کو ضرب لگانے والے تک شربت پہنچا رہے ہیں. کمال ہے خدا کی قسم، یہ ایسا گھرانہ. امام صادق پتہ ہے دشمن ہے میرا، مگر بیٹھ کر علم حق پہنچا رہے ہیں. مگر کبھی کسی نے جواباً ذرا سا حیا نہیں کیا کہ یہ وہی ہیں جن کا فیض عام ہمیں بنٹ رہا، یہ وہی ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے، ان کا صدقہ ہے. عزیز، آج کی وہ تاریخ ہے جب آل محمد کی بیٹیاں ایک مرتبہ پھر سے حالت کوہرام میں، ایک مرتبہ پھر سے حالت ماتم میں ہے. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، جب آل محمد کو خبر پہنچی مولا صادق کے زہر کی، تو بیٹیاں تھیں نہ تو برداشت نہ کر سکی، تڑپ کے ماتم کرنا شروع کیا. روایت کے الفاظ ہیں، مولائے موسیٰ کاظم ایک ایک کو پکڑ کر تسلیاں دے، اپنی بہنوں کو تسلیاں دے رہے تھے. میں کہتا ہوں یہ بھی قسمت ہے، آج مولا ہیں یہاں تسلیاں دے رہے ہیں، کل کو مولا زندان میں ہوں گے، مولا رضا بہنوں کو تسلیاں دے رہے ہیں. جب ایک ایک بہن کو روکنا شروع کیا، میں کہوں گا مولا رونے دیجئے، ہو سکتا ہے روح سکینہ قبر میں سکون محسوس کر، کیونکہ آل محمد کی تمام بیٹیوں کو رونے کی سہولت دستیاب نہیں ہوئی. ہاں، ان پر وہ نوبتیں رہی ہیں کہ رونے پر تماچے کھانے پڑے. عزیز، پھر روایت کے الفاظ ہیں، جہاں امام صادق کو غسل دیا گیا، کتنا ہی عرصہ اس جگہ کو روشن رکھا گیا، وہاں دیا جلائے گئے، وہاں دعائیں مانگی گئیں. میں کہوں گا مولا قسمت ہے، آپ کا جہاں جنازہ رکھا گیا وہاں روشنی رہی. سلام ہے ان معصومین کو، اس زندان میں چلے گئے جہاں کبھی روشنی پہنچی ہی نہیں. سلام ہے اس مظلوم کو جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گا. مگر یہ نوبت رہی. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مولا صادق کا جنازہ اٹھا. تاریخ عصمت میں اتنا شاندار جنازہ شاید ہی کسی امام کے حصے میں آیا. سارے طلاب اکٹھے ہو گئے، تمام فیض حاصل کرنے والے اکٹھے ہو گئے. عظیم الشان جنازہ تھا. امام موسیٰ کاظم نے نماز جنازہ پڑھائی، عظیم شان سے نماز پڑھائی گئی. سلام ہے اس مظلوم کی غربت کو جو 11 محرم کو قید بھوپیوں کے ساتھ باپ کی لاش کے پاس سے گزارا گیا اور رو رو کر کہتا تھا، بابا کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے. مگر میں کہوں گا مولا ٹھیک ہے، آپ کے بابا کی ویسے جنازہ نہیں پڑھایا گیا، ویسی نماز جنازہ نہیں ہوئی، مگر مولا آج 1200 سال بعد، 1400 سال بعد اگر ہم میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ جا کر مولا حسین کو پرسا دیں تو ہم جاتے ہیں. سامنے عظیم الشان روزہ ہوتا ہے، بہترین قبر اقدس ہے، جا کر جالیوں کو چمٹ کے ہم ماتم کرتے ہیں. مگر سلام ہے امام صادق کی غربت کو، نہ کوئی روزہ موجود ہے نہ کوئی قبر ہے، اور قبر بھی کہنا ظلم ہے. قبر کے نام پہ چند پتھر پڑے ہوئے جنہیں قبر کہہ دیا جاتا ہے. عزیز، ایک ویڈیو اس وقت نیٹ کے اوپر موجود ہے. ویڈیو کس کی ہے؟ ایک ایرانی زائر ہے جو جنت البقیع میں آیا ہے. وہ ویڈیو دیکھنے کے قابل ہے. اس کے الفاظ اس میں سنائی دیتے ہیں، چہرہ نظر نہیں آتا. اس نے ویڈیو بنا رہا ہے ان قبور ائمہ اطہار کی
جناب زہرا کی قبر کی، امام صادق کی قبر کی، مولا حسن کی قبر کی، مولا زین العابدین کی قبر کی، مولا باقر کی قبر کی، اور رو رو کر کہہ رہا ہے اے مولا علی ابن موسیٰ رضا، میں آپ کے دیار سے یہاں پر آیا ہوں، مولا میں جب بھی آپ کی زیارت پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں السلام علیکہ یا غریب الغربا، مگر مولا یہاں سے پلٹنے کے بعد میں آپ کو کبھی ایسے سلام نہیں کروں گا، مولا آپ کیا عالی شان روزہ ہے، غربت تو اسے کہتے ہیں چند پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ عزیز سوچنے کی بات ہے، چند قدموں پہ روضہ رسول ہے، اللہ جانے جب دھوپ اور بارش بیٹی کی قبر پہ پڑتی ہوگی، لخت جگر کی قبروں پہ بارش گرتی ہوگی، تو گنبد خضرا کے مکی کے سینے پہ کیا گزرتا ہو۔ ماتم جعفر صادق، ماتم حسین۔ حسین 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 شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، شبیہ شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں، شبیہ شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، شبیہ ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں، ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں، ایک روز دلہن چاند سی میں بیاہ کے لاؤں، ایک روز دلہن چاند سی اور لاش پہ روتی ہے تیری کوکھ جلی ماں، کوکھ جلی ماں، شبیہ پیمبر اکبر نوح شاہ کا دل بر اکبر، زندہ تھے تجھے دیکھ کے اب کیسے جئیں گے، زندہ تھے دیکھ کے اب سوچا تھا تیرے بیاہ کا پوشاک سیئیں گے، سوچا تھا تیرے بیاہ کا پوشاک سیئیں گے، اب تجھ کو کفن بھی نہ ملا ہائے میری جان، یہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں، شبیہ بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستہ، بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستہ، پردیس میں آئے تو رہا یاد نہ وعدہ، پردیس میں یاد نہ وعدہ، مقتل کیا آباد مدینہ کیا ویران، شبیہ شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر، حسین 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 اللہم صلی اللہ